حکم امداد سمرو خبر بہت بڑی ہے اور بہت بڑے پہاڑ کی طرح ٹوٹی ہے عمران خان صاحب کے سر پر۔ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک سیاسی موت خبر ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی۔ اور دوسرا معاملہ ہے نئی سیاسی جماعت کا، نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے اور تحریک انصاف کے اندر لڑائی، وہ کہتے ہیں نا ایک تو کوڑ اوپر سے کھجلی، تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں اور باہر ان کی پارٹی لڑ رہی ہے، دھنا دھن لڑ رہی ہے، بلکہ بہت برے طریقے سے لڑ رہی ہے۔ فلم چل رہی ہے، جیسے فلمی سین، سسپینس، کوئی ادھر سے لڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے لڑ رہا ہے، کوئی ادھر معافیاں مانگ رہا ہے، کوئی چھپ چھپ کر جا کر ملاقاتیں کرتا ہے اور کوئی جیل میں بیٹھ کر بھڑکے مار رہا ہوتا ہے۔ اور پھر معاملہ جو ہے وہ ایک نئی سیاسی جماعت کا میں نے بتا دیا، 18 منٹ کی سماعت کے اندر، یا 18 ضمانتیں ایک سماعت کے اندر چلے ہم 18 منٹ نہیں لگاتے، لیکن ایک سماعت کے اندر اتنی زیادہ ضمانتیں، کمال ہو رہا ہے۔ اور پھر جاتے جاتے جج صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کیوں منسلک کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اب خبر جو ہے وہ پاکستان سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب گئے، سعودی عرب میں انہوں نے سعودی ولی عہد سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ، بلکہ خصوصی دعوت تھی وزیر اعظم صاحب کو اور ان کے وفد کو، انہوں نے افطار کیا کل، اور خصوصی اعلامیہ جاری کیا گیا جو پاکستان کے لیے حوصلہ افزا ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے ایک جو کوشش کی جا رہی ہے مسلسل، اور وہ ہے پاکستان سری لنکا بن جائے، یعنی اپریل 2022 سے یہ کوشش جاری ہے۔ اس کے لیے تحریکیں چلائی گئیں، اس کے لیے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پر لابنگ کی گئی، اس کے لیے نہ جانے کیا کیا نہیں کیا گیا۔ IMF کو خط لکھے گئے، جیل کے اندر سے بیٹھ کر کوشش کی گئی، دنیا کو کہا گیا کہ جناب پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے مراسم نہ رکھیں، پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں، لیکن اس کے برعکس بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے جو عمران خان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہیں۔ عمران خان صاحب تو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام آئے، جیسے جیسے استحکام آئے گا پاکستان میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے، تو عمران خان صاحب کی سیاست ویسے ویسے ڈاؤن ہوگی۔ اب تو کچھ معاشی اشاریے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حالات کچھ بہتری کی طرف قدرے جا رہے ہیں۔ کہا تو یہ جا رہا تھا نا کہ یہاں سے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اور میں کہتا تھا کہ جو حکومت جیسی بھی آئے گی، اگر وہ حکومت 5 سال کی پالیسیز دے گی اور انٹرنیشنل اداروں کو یقین ہوگا کہ جی حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے، تو پھر وہ بیہیو نہیں کریں گے عالمی ادارے یا عالمی قوتیں یا دوست ممالک جو 16 ماہ کی جو حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی PDM کی حکومت، جو اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو اب صورتحال ذرا مختلف ہے، اور وہ جو مختلف صورتحال ہے وہ عمران خان صاحب سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت بڑی بغاوت آپ کو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر پھر آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب تو عدم استحکام چاہتے ہیں۔ اب جو سعودی ولی عہد کے ساتھ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور شہباز شریف نے الصفا پیلس مکہ میں ملاقات کی، جس میں سعودی ولی عہد نے انہیں منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ملاقات میں پاکستان میں $5 ارب کی مالیت کی سعودی سرمایہ کاری کے پیکیج کا پہلا مرحلہ جلد مکمل کرنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا، اور بات چیت کا محور پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا تھا۔ ملاقات میں پاکستان کی معیشت میں سعودی عرب کے تعاون کو سراہا گیا، پاک سعودی کاروبار اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کے باہمی عزم کا اظہار کیا گیا۔ شہباز شریف نے سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت اور مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا، دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا، اور سعودی ولی عہد نے پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی، اور $5 ارب کی سرمایہ کاری کا مرحلہ جلد مکمل کیا جائے گا۔ ملاقات کی جو آخری یہ جو اعلامیے کی دوبارہ اس کا اعادہ ہے نا اعلامیے میں، اب یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو پہلے کمٹمنٹ کی گئی تھی، لیکن اب وہ آئے گی پاکستان میں۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک تو میں نے بتا دیا کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ تھمتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آتا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب اپنی حکومت میں پاکستان کو آئسولیٹ کر کے چلے گئے تھے، ان کے ساتھ اس وقت سائفر کیس میں سزائے یافتہ
جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے پوری کوشش کی تھی، بھرپور محنت کر کے پاکستان کے تعلقات خراب کیے تھے سعودی عرب کے ساتھ. خاص طور پر عمران خان صاحب بیٹھ کر وہاں پر سعودی حکام جو اپنا ولی عہد ہے اپنا ان کے متعلق اور بادشاہ کے متعلق مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں، میں تو وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، انہوں نے کی تھی اور ان تک وہ مخبری ہو گئی تھی کہ بھائی آپ ان کو تعاون کر رہے ہیں، آپ ان کی گاڑی چلا رہے ہیں اور وہ جناب آپ کے متعلق اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو پھر آپ کو یاد ہو، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودی عرب کے متعلق جس طرح کے بیانات دیے تھے، تو اس کے بعد ظاہر ہے سعودی حکومت نے پاکستان سے ڈسٹنس کر لیا تھا. یہاں تک کہ جب وہ امریکہ عمران خان صاحب گئے تھے سعودی ولی عہد کے خصوصی جہاز پر، تو وہ جہاز بھی پھر واپس کر لے لیا گیا تھا کہ جی جاؤ پھر پیدل ڈی دوسی اگر ہو. تو عمران خان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور پھر عمران خان صاحب نے دنیا جہان میں کیا ہوا کہ جی چور ہیں پاکستان میں، ان کو آپ پیسہ دیں گے، ان کے ذریعے قرضہ دیں گے پاکستان کو یا سرمایہ کاری کریں گے تو وہ تو آپ کی ڈوب جائے گی، تو آپ ان کے ذریعے سرمایہ کاری نہ کریں. تازہ مثال خط ہے جو انہوں نے بھیجا IMF کو، تازہ مثال جو لابنگ کی کانگریس اپنا مین کے اوپر، ارکان کانگریس کے اوپر، سینیٹرز کے اوپر، اور پھر انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا کہ جو حکومت پاکستان کو تسلیم نہ کرے، تو انہوں نے جوابی خط بھیج دیا، عمران خان کو نہیں بھیجا، بائیڈن نے. پھر بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط بھیج دیا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے، ان کی سیاست کے لیے یہ موتمار خبریں ہیں، تباہ کن خبریں ہیں. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ان کی پارٹی کا اشر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج کی جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ کل اجلاس بلا لیا گیا ہے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے، اور اس سے پہلے حلف برداری ہوگی. تو اس کو PTI نے چیلنج کیا، اور وہ چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیٹر سیف اللہ عبڑو، ڈاکٹر زرکا سہروردی اور دیگر نے. تو اس میں تو نوٹسز وغیرہ ہائی کورٹ نے کر لی. ہم ہائی کورٹ کی خبر پر ہم نہیں جا رہے، لیکن جو خبر ہے دوسری وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ PTI نے اعلان کر دیا بطور ترجمان PTI کہ اپنا ہم سینٹ کے انتخاب کو غیر آئینی قرار دیتے ہیں، کیونکہ KPK میں انتخابات نہیں ہوئے سینٹ کے، لہٰذا PTI سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کرتی ہے. اب اس کے جواب میں جو سینیٹر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا. یعنی آپ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیصلہ جو عدالت کا فیصلہ آئے گا اس فیصلے کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی لڑائی ہے نا کہ پارٹی کی ایک پالیسی نہیں ہے، کوئی ایک سمت نہیں ہے. شیر افضل مرود ادھر کھینچ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر ادھر کھینچ رہے ہیں، علی ظفر ادھر کھینچ رہے ہیں، عمر ایوب ادھر کھینچ رہے ہیں، علی محمد خان کہیں اور کھینچ رہے ہیں پارٹی کو، اور مراد سعید وہاں بیٹھے ہوئے الگ سے پارٹی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ باہر آ کر بدل جاتی ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے. ایک طرف ان کے مخالفین اپنے پاؤں جما رہے ہیں، دوسری طرف خان صاحب کی پارٹی باہر کمزور ہوتی جا رہی ہے ان وجوہات کی بنا پر. کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے. اب ایک چیز انہوں نے جو کی ہے وہ ہے اپنا KPK میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہونے دینے. جی ہم حلف نہیں لینے دیں گے ارکان جو مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے ہیں، ہم ان کا. اس طرح کی باتیں. تو بہرحال کس طرف پارٹی جا رہی ہے خدا جانے. نئی پارٹی بن رہی ہے، اور وہ نئی پارٹی بن رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو چھوڑنے والے جو پاکستان کی سیاست کے نامور لوگ ہیں، ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ایک سابق وزیر خزانہ ہیں، ایک سابق سینیٹر ہیں، انہوں نے اب پارٹی باضابطہ بنانے کا جو عمل شروع کر دیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے قوائف الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں. اور صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی وہ رجسٹر کروا رہے ہیں اپنی نئی پارٹی، اور آئندہ انتخابات نئی سیاسی جماعت کے تحت لڑیں گے. اب اس میں ظاہر ہے کیونکہ یہ پاکستان ریفارمرز فورم کے نام سے یہ کر رہے تھے نا، مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، سیمینارز کیے تھے الیکشن سے پہلے، اور یہ کہ جی پاکستان جا کس طرف رہا ہے، فیصلے کون کرے گا. یہ جو فیصلہ سازی ہے یہ GHQ کا کام تو نہیں ہے، یہ کام تو پارلیمنٹ کا ہے. سویلین سپرمیسی کی انہوں نے بات کی تھی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جو فیصلے منتخب لوگ کریں، یا تمام ادارے بیٹھ جائیں اور ایک بار بیٹھ کر حل نکال لیں کہ مداخلتیں بند ہوں ایک بار. پھر یہ کہ بھائی معیشت
جو پاکستان کی بہتر کیسے ہوگی اگر سب معیشت میں اپنی اپنی انپٹ نہیں ڈالیں گے، سب ٹیکسز نہیں دیں گے تو قرضوں کے ساتھ معیشت کیسے چلے گی. تو بہرحال یہ انہوں نے اپنا کیے تھے سیمینارز وغیرہ، اور اس کے بعد اب وہ پراپر سیاست میں آ رہے ہیں اور ظاہر اگلے الیکشن کی وہ تیاری کریں گے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا وہ ایک اور چیز عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے، اس میں ایک جو کیونکہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں نا، مطلب سعودی ولی عہد سے پہلے IMF کے ساتھ جو معاملات طے پا گئے تھے، 1.1 ارب ڈالر کی جو قسط IMF نے دینی تھی، تو اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج نے ذرا بہتر پرفارم کیا. پھر حکومت نے کچھ اپنی پالیسیز، معاشی پالیسیز وہ سامنے لے کر آئی حکومت، اور خاص طور پر نجکاری کے حوالے سے PIA کی نجکاری، تو PIA کے شیئرز بہتر ہو گئے، بڑھ گئے، تو اسٹاک ایکسچینج روزانہ اوپر جا رہی ہے. اب نیا ریکارڈ بنا ہے، 69,720 انڈیکس پر پہنچ گئی ہے، اپنا 100 انڈیکس کا جو ہے اسٹاک ایکسچینج کا. 1203 پوائنٹ اضافے کے بعد 68,000 پہ تھی، اب 59,000 کراس کر گئی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار 68,000 حد عبور کی ہے اسٹاک ایکسچینج نے. تو یہ مثبت اشاریے ہیں. تو جو مثبت اشاریے ہوتے ہیں نا وہ ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اب عوام کے متعلق حکومت کی پالیسیوں کا انتظار ہوگا کہ لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا. یہ اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی، یہ ہمارے جو ذخائر ہیں بڑھ گئے، لوگ نیچے مہنگائی کے تلے اسی طرح دب رہے ہیں. مہنگائی پر اب روزوں کے بعد، اب عید کے بعد پتہ چلے گا کہ مہنگائی کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہے، پڑ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا. وہ ایک الگ کہانی، الگ بات ہوگی جس پر دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. اچھا، اب وہ جو آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ریٹائرڈ ہوئے محمد ابراہیم صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی جو فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے حق میں فیصلے کرتے رہے. ہاں، اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے قانون اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہوں، لیکن تاثر تو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے انٹروین پر 9 مئی کے بعد، جب 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس سے، تو اس کے بعد چیف جسٹس عمرتا بندیال نے گٹو CU کہہ کے بلوایا تھا مرسڈیز میں، اور پھر معاملہ ریفر کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی گرفتار کیا گیا تھا، جوڈیشل کمپلیکس سے نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جہاں سے کل معاملہ شروع ہوا تھا، یعنی جہاں گھڑی ریورس کی جائے. انسانی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ جی گھڑی ریورس کرے. گھڑی ریورس ہوئی جہاں عمران خان بیٹھے تھے اسی کرسی پہ جا کے بٹھایا گیا، اور وہاں سے پھر جو اپنا عمران خان کے حق میں جو چیزیں ہونی تھی وہ کروائی گئی. تو بہرحال اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا دیا تھا ضمانتوں کا، کیونکہ پہلے ضمانت مسترد ہو گئی اور گرفتار کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو. تو ضمانتوں میں یہ کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو جو مقدمات میں ضمانت کے لیے وہ آئے تھے وہ ضمانت ہوگی عمران خان صاحب کے لیے، جو مقدمات ان پر نہیں بنے ان میں بھی ہوگی، جو مقدمات بن سکتے ہیں ان میں بھی ہوگی، جو مقدمات کسی کے خواب و خیال میں ہیں ان میں بھی عمران خان صاحب کو ضمانت. ایک دنیا کی عدالتی تاریخ کا ایک انوکھا معاملہ تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور سے وہ حماد اظہر صاحب کی 51 مقدمات میں ضمانتیں ہو گئی. جو بندہ جاتا ہے وہ قانون سے بھاگا ہوا، عدالتوں سے بھاگا ہوا، عدالتی مفرور، ان کو ضمانت مل جاتی ہے، اور اس کے بعد متعلقہ عدالتوں تک تو ابھی تک بہت کم لوگ ہی پہنچے. لیکن میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں بڑے عرصے سے مفرور ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں وہ الیکشن کے بعد ایک بار نمودار ہوئے تھے، اس کے بعد باہر نکلے تو پھر گرفتار کرنے کی کوشش ان کی ہو رہی تھی، تو وہ پھر چلے گئے تھے، ان کو تحفظ فراہم کر لیا گیا تھا اسپیکر ہاؤس میں. تو اب پھر آج انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے 18 مقدمات میں ضمانت لے لی ہے. اور میں نے جب ایک دوست کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ 18 سیکنڈ میں ہو گئی ہوں گی. تو 18 سیکنڈ میں نہ ہوئی، وہ 18 منٹ میں ہوئی ہوں یا 1 گھنٹے 18 منٹ میں ہوئی ہوں، لیکن اس طرح ضمانتیں شاید پاکستان میں کبھی کسی کو نہ ملی ہوں. یہاں تو یہ تھا کہ جو لوگ، یہ تو مفرور ہے نا، جو لوگ جیلوں میں تھے، آصف زرداری جیل میں، خورشید شاہ صاحب جیل میں، خواجہ آصف جیل میں، خواجہ سعد رفیق جیل میں، ان کے بھائی خواجہ سلمان جیل میں، بہت زیادہ لیڈرشپ جو جیلوں میں ہوتی تھی، وہ جیلوں میں ہونے کے باوجود یہ کہہ کر عدالتیں
ان کو ضمانتیں نہیں دیتی تھی کہ اگر ان کو ضمانت مل گئی تو مقدمات پر اثر انداز ہوں گے۔ عدالت یہ دلیل مان لیتی تھی عمران خان رجیم کی کہ جی اگر ان کو رہا کیا جائے گا تو مقدمات پر اثر انداز ہوں گے۔ حکومت عمران خان کی ہوتی تھی، ضمانتیں نہیں ملتی تھیں، جو لوگ کورٹس کے سامنے سرنڈر آ کر کرتے تھے، گرفتاری والنٹیئر دیتے تھے ان کو، اور جو لوگ مفرور ہیں، جو آئین اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو اگر 1 گھنٹہ 18 منٹ میں ہی صحیح 18 ضمانتیں مل جائیں، 51 سیکنڈ میں نہ صحیح 51 منٹ میں ہی صحیح 51 ضمانتیں مل جائیں، تو پھر لوگ تو سوال کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔